نموذج کان النسیم فی الرقۃ اخلاق گویا باد نسیم رقت میں باریکی میں فلاں کے اخلاق اس کی اخلاق کی مثال. تو یہاں اخلاق باد نسیم کی طرح تو ہو سکتے ہیں، لیکن باد نسیم کو اخلاق کے ساتھ تشبیہ دینا یہ جو ہے تشبیہ مقبول ہے. دوسری جگہ وکان الماء فی الصفاء طباؤہ گویا پانی صفائی میں اس کے مزاج کی طرح طبیعت کی طرح ہے. تو یہاں بھی اب پانی زیادہ صاف ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ یہ کہا جاتا کہ ان طباءہ الماء فی الصفاء، لیکن یہاں شاعر نے بات کو الٹا دیا تو یہ تشبیہ مقبول ہے. وکان ضوء النہار جبینہ گویا دن کی چمک فلاں کا چہرہ ہے، اس کا ماتھا ہے، جبین ہے. تو یہاں بھی چاہیے تو یہ تھا کہ جبین کو ضوء نہار کے ساتھ تشبیہ دی جاتی، لیکن جہاں کہنے والے نے ضوء نہار کو جبین کے ساتھ تشبیہ دے کر تشبیہ کو الٹا دیا. وکان نشر الروض حسن سیرتہ گویا باغ کی مہک حسن سیرتہ فلاں کی اچھی سیرت ہے. یہاں بھی سیرت جتنی بھی اچھی ہو باغات کی مہک سے تو زیادہ شاید نہ مہک سکے، تو یہاں بھی تشبیہ مقبول ہے. مشق نمبر 1 ہے کہ درج ذیل تشبیہات مخلوق کیوں. ابن معتز نے کہا والصبح فی طرۃ لیل مسفر کانہ غرۃ مہر اشقری، کہ صبح فی طرہ جانب کنارے کو کہتے ہیں، لیل مسفر چمکنے کو کہتے ہیں. تو یہاں رات تو نہیں چمکتی، وہ رات جو مائل بصبح ہوتی ہے وہ چمک رہی ہوتی ہے. تو یہ کہا کہ روشن ہوتی ہوئی رات کے کنارے میں صبح یوں تھی کانہ گویا وہ غرۃ مہر اشقری. اشقر یہ گولڈن کلر اور ریڈ کلر کے درمیانی کیفیت جو ایک امیزہ ہے اس رنگ کا، اس کو اشقر کہتے ہیں عربی میں. تو مہر یہ گھوڑے کا بچہ بچھیرا، اور غرہ گھوڑوں کی سفیدی کو غرہ کہا جاتا ہے. تو یہ کہا کہ صبح چمکتی رات کے کنارے میں یوں تھی جیسے سرخ بالوں والے بچھیرے کے ماتھے کی سفیدی. بچھیرے کے ماتھے کی سفیدی جتنی بھی زیادہ سفید ہو وہ صبح سے تو بڑھ کر نہیں ہو سکتی، لیکن شاعر نے جو صبح کو اس بچھیرے کی سفیدی سے تشبیہ دی، یہ تشبیہ مخلوق بن گئی. وجہ یہی ہے کیونکہ چاہیے تو یہ تھا کہ غرۃ و مہر کو صبح کے ساتھ تشبیہ دیتے، لیکن شاعر نے اس کو الٹا دیا. بہتری نے کہا فی حمرۃ الورد شیء من طلعہ بہا، ورد گلاب کو کہتے ہیں، گلاب کے پھول کی سرخی میں شیء من طلعہ بہا اس محبوبہ کے گلابی چمک کا کچھ حصہ ہے. طلعہ یا طلعہ وہ آگ کا بھڑکنا، شعلہ زن ہونا اور اس کا سرخ رنگ کے شعلوں کا نکلنا ہے. یہاں شاعر نے کہا گلاب کی سرخی میں بھی اس کی محبوبہ کی گلابی چمک، گلابی رنگت کا اثر ہے. فللقدیب نصیب من تسنیہ، فللقدیب تر و تازہ کے لیے نصیب حصہ ہے من تسنیہ اس کی لچک. تسنا یا تسنیہ کا معنی ہوتا ہے لچکدار ہونا. تو کہا ٹہنی میں اس کی لچک کا کچھ حصہ ہے. تو یہاں بھی ایک ضمن تشبیہ ہے کہ حمرۃ الورد کی جو گلاب کی رنگت ہے سرخی، یہ اس کی محبوبہ کی سرخی کا اس میں کچھ اثر ہے. تو اب یہ تشبیہ کو الٹا دیا، کیونکہ انسان خوبصورت ہو سکتا ہے لیکن اس کی سرخی گلاب کی سرخی سے تو بڑھ کر نہیں ہو سکتی. لیکن شاعر نے یہ دعویٰ کرتے ہوئے یہ کہا کہ میرے محبوبہ جو میری ہے اس کی رنگت زیادہ خوبصورت اور سرخ ہے، تو اس نے اسے مشبہ بھی بنا دیا، حمرۃ الورد کو مشبہ بنا دیا. حالانکہ جو یہاں مشبہ پڑا ہے اسے مشبہ بھی ہونا چاہیے تھا، لہذا تشبیہ ہوئی. کانا حین لجت فی تدفق، کیا بہتری نے متوکل کے تالاب کے وصف میں کہا
کأنہا گویا وہ تالاب حین لجت جب وہ لجہ یلجو کا معنی ہوتا ہے تلاطم خیز ہونا، موج زن ہونا، گویا وہ تالاب جب موج زن ہوتا ہے فی تدفقہا اپنے پانی کے چلنے میں، تدفق پانی کا چلنا ایک کیفیت ہے اس کی، تو گویا متوکل کا تالاب جب وہ اپنی تلاطم خیزی میں رواں ہوتا ہے یوں محسوس ہوتا ہے ید الخلیفۃ جیسے وہ خلیفہ کا ہاتھ ہے، لما سال وادیہ جب وہ اس کے ہاتھ کی وادی بہہ پڑتی، یعنی جب وہ سخاوت کرتا ہے تو اس کے ہاتھ سے جو ہے سخاوت کی ایک وادی بہہ رہی ہوتی ہے۔ شاعر کہتا ہے تالاب کا چلنا بھی خلیفہ کے احسانات کی مانند۔ اب یہ تشبیہ کو الٹا کیا، حالانکہ انسان کے ہاتھوں کی سخاوت پانی کے چلنے سے تو زیادہ نہیں ہو سکتی، یہ تشبیہ مفروض ہے، کیونکہ جو پانی کے چلنے میں جو روانی ہے وہ زیادہ ہے، لہذا اسے مشبہ بھی ہونا چاہیے تھا، لیکن شاعر نے اسے مشبہ بنا کر تشبیہ کی۔ سارت بنا السفینہ فی بحر، کشتی ہمیں لے کر چلی ایک ایسے سمندر میں، کأنہ جدوا کا گویا وہ سمندر تیری سخاوت، وکساتا نور البدر اور 14ویں کے چاند کا نور پھیلا، کأنہ جمال و مہیا کا گویا وہ تیرے مکھڑے کا حسن جمال ہے۔ تو اب کأنہ جدوا کا اور کأنہ جمال و مہیا کا میں تشبیہ مقلوب ہے، کیونکہ گویا سمندر تیری سخاوت، اب سخاوت میں بھی اتنی جو ہے روانی نہیں ہے یا اتنی زیادتی یا کثرت وغیرہ نہیں ہے جتنی سمندر میں ہوتی ہے، تو یہ غصہ سمندر میں زیادہ ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ سمندر کو مشبہ بھی بنایا جائے، لیکن شاعر نے اسے مشبہ بنا کر اصلی مشبہ کو مشبہ بھی بنا دیا، یہ تشبیہ مقلوب ہے۔ اور کأنہ جمال و مہیا کا میں بھی یہ کہتے ہیں کہ ماہ تابہ کی جو چمک ہے وہ انسان کی چمک سے کئی گنا زیادہ ہے، اور چاہیے یہ تھا کہ محبوب کو تشبیہ دیتا ماہ تابہ کے ساتھ، لیکن اس نے الٹا دیا کہ بدر کامل کو تشبیہ دی انسان کے چہرے کے ساتھ۔ تشبیہ مقلوب اور غیر مقلوب کو الگ کریں اور وجہ بھی بتائیں کہ غرض تشبیہ کیا ہے۔ کأنہ سواد اللیل شار فاہم، گویا رات کی تاریکی کالے بال، اب کالے بال جتنے بھی کالے ہو جائیں رات کی تاریکی سے تو زیادہ کالے نہیں ہیں، تو چاہیے یہ تھا کہ یوں کہا جاتا کہ کالے بال رات کی تاریکی کی مثال ہے، لیکن شاعر نے الٹ کر دیا، تو یہ تشبیہ مقلوب ہے۔ اور وجہ جو غرض ہے جہاں تشبیہ کی، غرض تشبیہ کی یہ ہے کہ یہاں مشبہ کی حالت میں مبالغہ آرائی کا ہے، تو یہاں تزئین مشبہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاعر اپنے بالوں کے یا اپنے مندور کے بالوں کو مزید خوبصورت بیان کرنے کے لیے رات کے ساتھ تشبیہ، رات کو تشبیہ دے رہا ہے بالوں کے ساتھ۔ متنبی نے کہا یزور العاد یا فی سماع اجاجت، کہ وہ فلاں یزور ملاقات کرتا ہے عاد یا دشمنوں سے، فی سماع اجاجت، اجاجہ گرد و غبار کو کہتے ہیں اور سما آسمان کو کہتے ہیں، کہ وہ فلاں گرد و غبار کے آسمان میں دشمنوں سے ملتا ہے، اسنتہ فی جانبیہا الکواکب، کہ اس کے جو نیزے ہوتے ہیں فلاں کے، اس کے دوست کے، اس کے ممدوح کے، وہ جانبیہا اس آسمان کے دونوں اطراف میں، مشرق و مغرب میں، الکواکب یہ ستاروں کی طرح ہیں، تو یہاں اسنتہ الکواکب اس کے نیزے ستاروں کی طرح ہیں یا ستارے ہیں، تو یہاں ستارے جی بالکل اسنتہ الکواکب جو ہے کہا، تو یہ تشبیہ مقلوب نہیں ہے، یہ صریح تشبیہ ہے کہ کواکب میں جو چمک ہے وہ نیزوں سے کئی گنا زیادہ ہے، لہذا یہ تشبیہ صریح ہے۔ اور اب اس تشبیہ غیر مقلوب صریح میں جو غرض ہے وہ بیان حال مشبہ ہے، یعنی اپنے وہ ممدوح کی حالت کو بیان کرتا ہے کہ اس کے نیزے چمکتے ہیں تو ستاروں کی طرح ہے، یا پھر مقدار حال مشبہ ہے کہ نیزوں کا چمکنا ہر ایک کو معلوم ہے، لیکن یہ کہنا کہ ستاروں کی طرح چمکتے ہیں یعنی ان کی چمک میں زیادتی کو بیان کرنا چاہتا ہے، تو پھر یہاں تشبیہ کی غرض مقدار حال مشبہ بھی ہو سکتی ہے۔ کانن نبل کلامہ
گویا تیر اندازی اس کا کلام ہے۔ وکان الوبلا نوالو، اور گویا موسلا دھار بارش اس کی عطیات ہے۔ وبل بارش کے موٹے قطروں کو کہا جاتا ہے، تو موسلا دھار بارش اس سے مراد ہے۔ وہ کہا گویا تیر اندازی اس کا کلام ہے، یعنی اس کی گفتگو تیر سے بھی زیادہ اثر انداز ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ کلام ہو کا سیف فی القطع والبتِ، کہ فلاں کا کلام تلوار سے بھی تیز ہے۔ تو یہاں بھی شاعر نے یہ کہا کہ تیر اندازی گویا اس کا کلام ہے۔ یہ تشبیہ مطلوب ہے، کلام جتنا بھی کاٹے، جتنا بھی اثر انداز ہو، پھر بھی وہ تلوار سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تلوار کے چلنے کو کلام سے تشبیہ دی، تو یہ تشبیہ مطلوب ہے۔ کان الوبلا نوالو، اور موسلا دھار گویا اس کی عطیات ہیں، یہ تشبیہ مطلوب ہے۔ اور غرض یہاں بیان حال مشبہ کہ اپنے ممدوح کے کلام کی حالت کو بیان کر رہا ہے کہ وہ کس قدر سریع و رسا ہے۔ وردی نے کہا کلماتی قلائد العناق، میری باتیں گردنوں کے قلادے ہیں، ہار ہیں۔ میری باتیں یعنی میرے اشعار جو ہیں اتنے خوبصورت ہیں کہ یہ گردنوں کے انہیں جو گلے کا ہار بنایا جا سکتا ہے۔ تو کلمات کو قلائد العناق کے ساتھ تشبیہ بلیغ ہے، اور یہ تشبیہ صریح ہے۔ تو اور اس سے غرض جو ہے وہ تزیین مشبہ ہے، کیونکہ بات کرنے والا اپنے اشعار کی جو ہے تعریف کر رہا ہے۔ سوف تفنی الدہور وہی بواقن، ان قریب زمانے تو ختم ہو جائیں گے لیکن وہ اشعار باقی رہے۔ مامون کے کاتب نے اس کی طرف ایک گھوڑا بھیجا اور ساتھ ہی یہ شعر کہے کہ قد واسنا بے جواد، یا خلیفہ صاحب ہم نے آپ کو گھوڑا دیا، واسنا ہم نے بھیجا، بے جواد ایک گھوڑا، مثلو لیس یرامو، کہ جس کی مثل گھوڑے کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اس کی مثل گھوڑا نہیں ملتا۔ فرسن، وہ ایسا گھوڑا ہے یوزہا بھی، جس پہ فخر کیا جاتا ہے للحسن، حسن کی وجہ سے، یوزہا بھی للحسن سرجن والے جامو، جس کے حسن پہ لگام اور زین فخر کرتے ہیں۔ وجہ صبح، اس گھوڑے کا جو چہرہ ہے وہ صبح، ولیکن سائر الجسم ظلام، لیکن باقی سارا جسم تاریکی ہے۔ والذی یسلو للمولا، اور جو چیز مولا کے لیے موضوع ہوتی ہے، علی العبد حرام، وہ غلام پہ حرام ہوتا ہے۔ یعنی یہ گھوڑا اتنا اچھا ہے کہ یہ مولا کے ہی، آقا کے لیے موضوع ہے، غلام کے لیے مناسب نہیں کہ اس پہ سوال ہو۔ یہاں وجہ صبح، یہ تشبیہ صریح ہے، تشبیہ بلیغ ہے، اور یہ چہرے کی سفیدی کو صبح کے ساتھ تشبیہ دے کر یہ اس کی جو غرض ہے وہ مقدار ہے۔ شبہ کے چہرے چمک تو سکتے ہیں لیکن صبح جتنا چمکنا، یہ اس کی مقدار کو بیان کیا۔ اندر جزائر تشبیہات کو مطلوب بنائیں اور یہ بتائیں کہ کون سی تشبیہ زیادہ بنی ہے۔ بہترین ٹیلے پر تعمیر شدہ ایک محل کے وصف میں کہا فی رأس مشرفۃ، یعنی قصر فی رأس مشرفۃ، وہ محل ایسے ٹیلے کی چوٹی پر ہے، رأس چوٹی پر ہے، مشرفہ ٹیلہ ٹیلے کی چوٹی پر ہے، حصاہا لؤلؤ، جس کے سنگریزے لؤلؤ موتی ہے، وترابها مسک، اور اس کی جو مٹی ہے وہ کستوری کی طرح ہے، یشاب بعنبری، ایسی کستوری جو عنبر کے ساتھ ملا دی گئی ہو، یعنی جس کی آمیزش عنبر کے ساتھ ہو۔ تو اب اسے تشبیہ مطلوب بنانا ہے، تو یہ حصاہا لؤلؤ کی بجائے یہ کہا جائے گا کہ کأن اللؤلؤ حصاہا، یہ گویا موتی اس کے سنگریزوں کی طرح۔ یوں کہا جا سکتا ہے قصر فوق حدبۃ کأن اللؤلؤ حصاہا والمسک ترابہ۔ یہ میرے سامنے البلاغۃ الواضحہ کی ایک شرح پڑھی ہے، تو یہ شرح بھی اس فقیر کی اپنی ہے۔ یہ میں نے اور میرے ایک دوست محترم ضیاء اللہ صاحب نے مل کر ہم نے اپنے استاذ محترم حضرت علامہ مولانا مقبول احمد صاحب کے جو انہوں نے ہمیں سبق پڑھائے تھے، تو ان اسباق کو ہم نے مرتب کیا اور پھر
ان مرتب شدہ جو اسباق تھے ان کو ہم نے کتابی شکل میں لکھا ہے۔ یہ ہے ہماری کتاب تصحیح البلاغہ۔ تو چونکہ یہ میری اپنی اور میرے استاذ محترم کے جو ہیں فیوزات ہیں، تو اسی سے ہی میں نے اس کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اسباق کی تشریح و توضیح کی ہے اور کر رہا ہوں۔ تو بہترین کا بکان جد الفتح بن خاقان عندکم، کہ فتح بن خاقان کے جو احسانات ہیں، جد احسان کو کہتے ہیں، عندکم تم پر ایسے ہی ہیں، جد الغیث عند اللہ، جیسے بارش کا احسان ہوتا ہے عند اللہ زمین پر، حرکہ المحل، وہ زمین کے المحل کہا سالی نے، حرکہ جس کو جلا کے رکھ دیا۔ تو یہاں جو جد الفتح ہے اس کو جد الغیث کے ساتھ تشبیہ دی، تو یہ ہے تو تشبیہ صریح ہے۔ اب اس کو ہم نے تشبیہ مقلوب بنا، ہم یہ کہیں گے جد الغیث عند الارض مجدبۃ مثل جد الفتح بن خاقان ہے، کہ جد الغیث عند الارض مثل جد الفتح بن خاقان ہے۔ لست انسا بادیا من بعید، لست انسا، میں ہر گز سے بولنے والا نہیں بول سکتا، بادین جو ظاہر ہوا، بدا جب کو بدمن سے بادن، بادیا من بعید جو دور سے ظاہر ہو رہا تھا، نظر آ رہا تھا، یا تسنا تسنی الغصن غدہ جو مٹک مٹک کے جل رہا تھا، کس طرح؟ تسنی الغصن ٹہنی کی طرح، غدن وہ ٹہنی جو تروتازہ ٹہنی کی طرح مٹک مٹک کے جو چل رہا تھا، تو میں اسے نہیں بھول سکتا۔ تو یہاں یا تسنی الغصن میں ضمناً تشبیہ موجود ہے، واضح تو نہیں ہے تشبیہ، یہ جملہ فعلی ہے، لیکن جو اس کا مفعول مطلق تسنی الغصن پڑا ہے، یہ اس میں بھی ایک تشبیہ کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یتسنی الغصن بتسنی الحبیب البادی من بعید، کہ ٹہنی ایسے مٹک کے لچک اس میں ہوئی جیسے محبوب کی چمک تھی، لچک تھی۔ اشراکان بشر خوش ہو کر، خوشخبری سن کر وہ اشرا کا چمک اٹھا، ویسے لگا ہوا نور، جیسے کلی، نور کلی کو کہتے ہیں، پھول کو کہتے ہیں، پھر دعا چاش کے وقت جیسے کلی چمکتی ہے ویسے ہی اس کا چہرہ چمک اٹھا۔ مسافہ بے اخلاق، اور اخلاق میں وہ یوں صاف ہوا، پاکیزہ ہوا، یا طلف صبح جیسے صبح میں شبنم ہوتا ہے، یا طلو میں وہ شبنم ہے، یہ بھی تشبیہ ہے، وہ نور یہ بھی تشبیہ ہے۔ تو ان نور الضحیٰ اشراق وجہ، اب پہلے تو یہ کہا تھا کہ اشراق وجہ ہوا نور، تو اب ہم مقلوب کریں گے تو ہم کہیں گے ان نور الضحیٰ اشراق وجہ وکأن الطل فی الصبح اخلاق۔ مشق نمبر 4 ہے تشبیہات مقلوب ہیں یا ان کو غیر مقلوب ہیں۔ تو رکبنا قطارا کأنہ الجواد السباق، کہ ہم ایسی ریل گاڑی پہ سوار ہوئے گویا وہ تیز رفتار یا سبقت لے جانے والے گھوڑے کی مثل تھی۔ اسے مقلوب، ہم نے اس مقلوب کو غیر مقلوب بنانا ہے، ہوگا رکبنا جوادا سباقا کأنہ الکتاب۔ دوسرا جملہ فاح الزہر، کلی میں کوٹھی، کأنہ ذکر کل جمیل، گویا وہ تیرا ذکر جمیل۔ تو آپ یوں کہیں گے کہ کأنہ ذکر کل جمیل والزہر، یوں کہہ سکتے ہیں، یعنی کأنہ ذکر کل جمیل والزہر فی طیب نشری۔ تو ظاہر صبح کأنہ حجت کا ساتھ، صبح ظاہر گویا وہ تیری چمکتی دلیل ہے۔ تو خلط حجت کا ساتھ تھا صبح منیرا، یقلد الفارس سیفا، شاہ سوار تلوار کو گلے میں لٹکاتا ہے، کأنہ عزیمۃ یوم النضال، گویا وہ اس کا عزم صمیم ہے جنگ کے دن، کأنہ عزیمۃ الفارس یوم النضال سیف، یوم النضال سیف۔ درجہ متفرق طرفین تشبیہ کو ملا کر تشبیہ مقلوب بنائیں۔ تو کسف الرعد مثل صوتہ، کأن صاعقۃ غضبہ، لمع البرق یشبہ ابتسامہ، اظہار الربیع مثل اخلاقہ، کأن شعاع الشمس نور جبینہ، کأن سواد اللیل شاذ۔ خالی جگہ میں مشبہ لگا کر تشبیہات مقلوبہ کو مکمل کریں۔ کأن قدوم الربیع قدوم کا زیادہ،
کأن جرأت الاسد جرأت کا، کأن نحیق الحمار حمار صوته المنکر، کأن حرارت النار حرارت حقدہ، کأن حد السیف حد عزیمت، کأن مکر الثعلب احتیاط۔ اور اس ساتویں مشق میں یہ ہے کہ مشبہ بھی لگا کر تشبیہات مقلوبہ کو مکمل کریں۔ تو کأن اصفر ری ہے سورۃ السیف، کأن ذل الیتیم تواضع، کأن نضرۃ الورد نضارۃ وجہ، کأن الدرر اسنان، کأن صفاء الماء اخلاق، کأن السحر کلام۔ آٹھویں مشق کے ادب کی کتابوں میں آیا ہے کہ جب ابو تمام نے احمد بن معتصم خلیفہ کی تعریف کی اور کہا کہ اقدام و امر ہے کہ خلیفہ معتصم کی جو پیش قدمی ہے مثل و اقدام امر، یہ امر بن مادی کرب کی طرح، تو اقدام و امر یہ مشبہ بھی لگا کر مشبہ کو حذف کر دیا وزن شعری کی خاطر۔ اقدام و امر میں ایک تشبیہ ہے کہ میرے ممدوح احمد بن معتصم میں جو پیش قدمی ہے وہ اقدام امر کی مثال فی سماعت حاتم، اور پھر کہا کہ میرا ممدوح احمد بن معتصم حاتم تائی کی سخاوت کی مثال، سخاوت کے درجے میں، فی حلم احنف، اور احنف بن قیس کی بردباری میں، فی ذکاء ایاس، اور ایاس کی ذہانت میں۔ اب یوں کہا، یہ چند باتوں میں اس نے تشبیہ دی، تو ایک حاسد نے اس کے ممدوح کے سامنے اسے کہہ دیا کہ تو نے کوئی کمال تو نہیں کیا کہ تو نے اس ممدوح کو تشبیہ دی ان لوگوں کے ساتھ جو ان اوصاف میں اس سے کم ہیں، جو درجے اور مرتبے میں کم ہیں۔ یہ سن کر ابو تمام نے فی البدیع اس کا جواب دیا اور شعر کہے کہ لا تنکروا ضربی لہ من دونہ، کہ تم انکار نہ کرو میری اس مثال کی، لہو من دونہ، جو اس کے لیے میں نے اس سے کم تر لوگوں کے ساتھ دی۔ کیوں کہ مثلاً شروداً، یہ ایک ایسی مثال تھی جو عام تھی، فی الندا، سخاوت میں، والباس، بہادری میں۔ اور کہا فاللہ کا ضرب لکل لنورہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی تو اپنے نور کی مثال دی، مثلا من المشکات، چراغ دان کے ساتھ، والنبراس، اور چراغ کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی تو اپنا نور اس کا مشکات اور نبراس، چراغ دان اور چراغ سے کتنا زیادہ ہے، لیکن اللہ کریم نے اپنے نور کو مثال دی، تشبیہ دی تو مشکات اور نبراس کے ساتھ، لہٰذا یہ کوئی عیب نہیں ہے کہ کم تر چیز کے ساتھ تشبیہ دی جائے۔ تو ان دو شعروں میں ابو تمام نے یہ جواب دیا کہ اقل چیز کے ساتھ بھی تشبیہ دی جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ ابو تمام کے جواب کا مطلب یہ ہے کہ ایک عرب ادیب ہمیشہ تشبیہ کے وقت عربوں کے معروف طریقے کی پیروی ہے، کیونکہ وہ لوگ انہی لوگوں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔ سخاوت میں حاتم تائی کا نام ہے، اگر جس سے بڑھ کر کوئی آ بھی جائے تو یہ سخاوت میں استعارہ بن گئی ہے۔ تو اسی طرح مادی کرب، عمر بن مادی کرب پیش قدمی میں استعارہ ہے، حاتم تائی سخاوت میں ہے، ایاس ذہانت میں ہے، تو آنف بردباری میں مشہور ہے۔ عربی اسلوب کا تقاضا ہے کہ نظیم لوگوں کو ہمیشہ مشبہ بھی بنا جائے، چاہے دوسرے شخص میں وجہ شبہ کبھی تار کیوں نہ ہو۔ تو یہی اسلوب ابو تمام نے قرآن کریم سے بھی ثابت کر دیا۔ تو دوسرا سوال یہ کہ پورے شعر میں غور فکر کرنے کے بعد کیا آپ بھی کوئی ابو تمام کا دفاع کرنے کے لیے کوئی دلیل دے سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، ابو تمام کی طرف سے دلیل کے طور پہ ہم اس کا دفاع یوں کر سکتے ہیں، اس نے اپنے ممدوح کو ایک وصف میں تشبیہ نہیں دی، بلکہ متعدد مشہور اشخاص کے ساتھ اسے تشبیہ دے کر اپنے ممدوح کے وصف کو چار چاند لگایا۔ تو مزید یہ سوال ہے کہ تشبیہ کی وہ کون سی قسم ہے جو ان نقاد حضرات کے لیے پسندیدہ تھی؟ تو ابو تمام کے شعر پر تنقید کرنے والوں کی خواہش یہ تھی کہ وہ تشبیہ کو مقلوب لاتا تو بہتر تھا، یعنی یوں کہتا کہ کانا اقدام امر اقداموں کا، وکانا سماحت حاتم سماحتوں کا، وکانا حلم احنف حلموں کا، وکانا ذکاء ایاس ذکاؤں کا۔ مشق نمبر 10 ہے کہ لولا احتکار الاسد، اگر شیروں کا حقیر ہونا نہ ہوتا، شباتہم بہا،
میں ان لوگوں کو ان شیروں کے ساتھ تشبیہ دوں. ولیکنھا معدودۃ فی البہائم، لیکن کیا کریں ان شیروں کا جو شمار ہے وہ بہائم میں ہوتا ہے. تو اس شعر کی خوبی یہ ہے کہ شعراء کی عادت تو یہ ہے کہ وہ اپنے محبوبوں کو شعروں کے ساتھ تشبیہ دے دیتے ہیں، لیکن متنبی اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ میں کیسے اپنے ممدوح کو حیوانات کے ساتھ تشبیہ دوں.